اترك الغادة لا تحفل بها، اس میں پہلی بات جو ہم سمجھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جو پہلے ہم نے نہیں سمجھی تھی، وہ یہ ہے کہ عشق کرنے کا کیا حکم ہے، یا عشق کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یا لڑکے اور لڑکی کا جو باہمی ربط ہے، تعلق ہے نکاح کے علاوہ، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ پہلے مصرے میں ہم نے مجرد یا غیر مطلقاً یہ بات کہی تھی کہ خواتین سے تعلقات کے نقصانات یا مفاسد یا اس کا خطرہ کیا ہے، لیکن اس کے شرعی حکم پر ہم نے بات نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں، اصل میں جو عشق ہے، جو کسی خاتون کے ساتھ تعلق ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے جو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اختیار سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے اختیار سے ایسے اسباب ان پر چلتا ہے، ایسے راستے پر چلتا ہے کہ وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابتدا اس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی وہ خود چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ خواتین کا تتبع کرتا ہے، ان کے پیچھے لگتا ہے، کسی سے کہتا ہے کہ میری فلاں سے ملاقات کروا دو، ان کی تصویریں دیکھتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے جو اقدامات ہیں، جو مقدمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نامحرم کی محبت داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے جو اس نے اپنے اختیار سے اپنے لیے چن لی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا فساد ہے۔ یہ اس کی حرمت پہ، اس کی شناعت پہ کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ تو قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ یہی جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں، یعنی عورتوں کو ان کے پیچھے لگنا، ان کو دیکھنا، جسے ہم کہتے ہیں تاڑنا، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا، اور ان سے تعلق بنانے کی سعی کرنا، کوشش کرنا۔ اور یاد رکھیں معاصر جو ہمارے ہاں مسائل ہیں نوجوانوں کے، ان کی اکثریت اسی نوعیت کی کہ ان کو کسی سے کوئی دلی تعلق، کوئی دلی محبت نہیں ہوتی، صرف ایک ڈرامے بازی ہے، اور صرف ایک جسے کہتے ہیں ماحول ہے کہ کالج میں، یونیورسٹی میں، معاشرے میں ہر لڑکا جو ہے اس بات کو باعث فخر سمجھتا ہے، اس کا تبصرہ، اس کا تذکرہ کرتا ہے اپنے دوستوں میں کہ میرے ساتھ فلاں کا تعلق ہے تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ اور لڑکے جو ہیں وہ اسی چکر میں کہ فلاں فلاں کے ساتھ، فلاں فلاں جو لڑکی ہے اس کا معاملہ ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں شاید میں ان سے کم ہوں، اور میرا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہونا کوئی عیب ہے، شاید میرے لیے کوئی عار ہے۔ تو محض اس ماحول کے پریشر میں وہ بھی اس فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب نوجوان ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کیا کچھ ہوتا ہے۔ عقل مند انسان کو صرف اس بات سے سوچنا چاہیے، خواہ وہ خاتون ہو، خواہ وہ مرد ہو، کہ جس تعلق کی ابتدا صرف اس لیے کی گئی ہو کہ لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، کیا وہ تعلق کبھی بھی ایک مقدس رشتے میں بدل سکتا ہے؟ اس کی کوئی پاکیزہ، کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ بلکہ واللہ المستعان، جیسا کہ ہمارے یہاں کلمات معروف ہیں، آپ دوستوں میں کیا کہتے ہیں، سیٹ کروانا، کہ فلاں لڑکی یا فلاں بچی میرے ساتھ سیٹ کروا دو، کیا اس کلمے میں کوئی عزت، کوئی وقار خاتون کے لیے، اس کے احترام کے لیے دور دور تک ہے؟ کیا اس طرح کے گھٹیا جملے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ابتداءً ہی یہ تعلق صرف ایک وقت گزاری کے لیے بنایا جا رہا ہے، جس کا کوئی اور حقیقی مقصد نہیں؟ اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، بس اوقات نہیں بھی معلوم ہوتا، تو ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مرد ہے جو اس کو اپروچ کرتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی بیٹھک کیا ہے، اس نے محض ایک تعلق بنانا ہے، اپنا خانہ پر کرنا ہے، یا اس قسم کے کیا معاملات ہیں؟ کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں، اکیڈمی میں ساتھ پڑھتے ہیں، تو جب ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم نے کوئی آپس میں بات ہی نہ کی ہو، ہمارا کوئی دوستی نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو یہ جو شوخیہ ڈرامے بازیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، نہ یہ عشق کہلایا جائے گا، اور نہ یہ حقیقت عشق ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان دونوں کو الگ کر دو تو ان کو بڑا مسئلہ ہو جائے، بڑی پریشانی ہو جائے۔ دوسری قسم میں ہم پڑھیں گے کہ عشق جب ہوتا ہے حقیقت میں تو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ دونوں کو الگ کر دو، دونوں خوش ہیں، دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس نے اور ڈھونڈ لینا، اس نے اور ڈھونڈ لینا۔ تو مطلب کیا کہ حقیقت میں کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ایک ڈرامے بازی تھی، اور اس کا علاج سوائے چھتر مارنے کا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو دیکھا دیکھی کا اور ڈرامے بازی کے تعلقات ہیں لڑکوں میں، نوجوانوں میں، تو اس کا علاج صرف ایک اچھی لٹریشن ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ کوئی شرعی یا کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک معاشرتی بیماری، جو بڑا بھائی ہو، والد ہو، استاد ہو، کوئی سمجھدار آدمی ہو، حتیٰ کہ دوست یار ہوں، اگر تو وہ اس کی اس برائی پہ معاوی نہیں ہے نا، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اہل خیر ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، تو ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھا دیں پیار سے، اور ان کو مطلب بتائیں کہ ایک فضول کام آپ کر رہے ہو، اس کا کوئی کیا مقصد ہے؟ نہ آپ کے کوئی جذباتی اس کے ساتھ تعلق ہے، یا کوئی دلی معاملہ ہے، صرف ایک
یعنی خانہ پوری والی بات، واللہ المستعان۔ تو بہرحال اس کی جو پہلی صورت ہے کیا ہوتی ہے؟ انسان جو اپنے اختیار سے جس کو چنتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، اور اس میں نے کہا کہ اس کی اکثر صورتیں یہی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس راستے پر چلتا ہے اور بعد میں واقعتاً اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی واقعتاً اس کے دل میں جذبات کی کیفیت ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کو عشق کہا جاتا ہے۔ عشق کا معنی کیا ہے؟ یہ محبت کی آپ کے اقسام میں سے قسم ہے کہ دل میں کسی کا گھر کر جانا، اس کے بغیر انسان کا بے چین ہو جانا کہ اگر وہ چیز حاصل نہ ہو۔ دوسری قسم عشق کی وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا مادہ ہے یہ مرد کی عورت کی فطرت میں رکھا ہے نا، کہ مخالف جنس کی طرف ان کی آپ کہہ لیں یہ جو شہوت اللہ نے رکھی ہے دونوں میں رکھی ہے۔ تو بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر جن سے مخالف کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں اس کا اپنا کردار نہیں تھا، اس نے اپنی کوشش نہیں کی، تاکہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض ایک نظر پڑ جانے سے انسان کے دل پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں توق الحمامہ میں باقاعدہ یعنی جو محبت کس طرح ہو جاتی ہے اس کے جو انہوں نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک باب یہ بھی ہے، باب من احب فی نظرۃ واحدۃ، باب اس بارے میں کہ جن لوگوں کو محض ایک نظر پڑ جانے سے محبت ہوگی، یہ اس طرح اور کوئی شرعی معاملہ ہے، مثال کے طور پہ کزن ہوتے ہیں یا اکٹھے کھیلنے کودنے والے بچپن میں ہمسائے ہوتے ہیں، تو وہ جوان ہوتے ساتھ ہی یا بلوغت کے حد پہنچتے ساتھ ہی غیر ارادی طور پر یا غیر اختیاری طور پر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ جوان ہونے کے بعد اپنے دل میں جن سے مخالف کے لیے جو کزن ہے، رشتہ دار ہے، ہمسائی ہے، محلے میں کوئی رہنے والی خاتون ہے یا خاتون ہے تو اس کے لیے مرد ہے، تو وہ اس قسم کے جذبات اپنے دل میں پاتے ہیں جس میں یعنی اس کا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کو اختیار کیا ہو۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو عشق ہوتا ہے، یہ جو اس طرح کا تعلق ہوتا ہے، یہ وضع الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ انسان کو غیر ارادی طور پر اس مرض میں مبتلا کر دیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس کی آزمائش ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ وَلَا عُدْوَانٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَنْبٌ فِيمَا أَصَابَهُ، اگر جو عاشق ہے یا جو عشق میں مبتلا شخص ہے اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی گئی، اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی، یعنی غیر ارادی طور پر اور غیر اختیاری طور پر وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، کسی کے تعلق میں، لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، تو جو یہ آزمائش کو پہنچی ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اذا حصل العشق بسبب غیر محظور لم يلم عليه صاحبه، کہ اگر عشق کا سبب کوئی غیر محظور یعنی کوئی غیر حرام چیز ہے، یعنی بات چیت نہیں ہے اور وہ بد نظری نہیں ہے اور تعلقات کی کوشش نہیں ہے، تو انسان پر ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک فطری داعی ہے جو تقریباً ہر مرد میں اور ہر عورت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی، کیا کہ میں نے کہا عشق جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے جو انسان نے اپنے اختیار سے اس راستے پر چلا ہے تو یہ تو گناہ گار ہے، اس کو اللہ نے کہا تھا اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو اللہ نے کہا تھا زنا کے قریب نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے منع کیا تھا، دیگر سب اسباب سے منع کیا تھا نا، تو اس نے ان اسباب پہ خیال نہیں رکھا اور خود اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اس راستے پر چلا، تو یہ تو گناہ گار ہے۔ اور اس قسم میں نے کہا کہ اکثر جو معاملات ہیں وہ صرف آپ کہہ لیں ایک معاشرتی رواج کی صورت تک ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور بسا اوقات بندہ اس راستے پر چل کے حقیقتاً بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری قسم میں نے کہا کہ جو غیر ارادی طور پر غیر اختیاری طور پر انسان نظر پڑ جانے کی وجہ سے یا قریب رہنے کی وجہ سے یا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے یا کہیں پر کسی مجلس میں گھر میں والدین اس کی بہنیں کہیں کسی کا ذکر کیا انہوں نے، تو اس کے اوصاف کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس کو اس کے دل میں وہ خیال راسخ ہو گیا، وہ جذبہ غالب آ گیا، تو اس کا شرعاً گناہ نہیں ہے۔